بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المہدی الموعود خلیفۃ اللہ قد جاء ومضى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد. محترم سامعین، خدا کو پانے کے لیے خود کو کھو کر، اپنی ذات کو مٹا کر اور اپنی خودی کو کھا کر جو ہستیاں اللہ کو دیکھیں اور دکھائی ہیں، ان ہستیوں کی سیرت پاک یقیناً ہمارے آپ کے لیے ایمان کی زیادتی کا ذریعہ بنتے ہیں. ہم میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، ہمارا جوش اور ولولہ بھی ہمیں حوصلہ بخشتا ہے کہ اگر خدا کو پانا ہے تو خود کو کھونا ضروری ہے. آج جس مقدس ہستی کی بہر عام مبارک ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے ایمان کی زیادتی کا ذریعہ بنے گا اور اللہ کی محبت جاگے گی، اپنے آپ کو ہم پہچاننے کے قابل بنیں گے. تو یقیناً یہی مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، 4 دن کی زندگی بسر کرنے کا، کہ خدا کو پہچانو. معرفت الہی کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. محترم سامعین، ام المصدقین ختیجۃ الولایہ حضرت بی بی اماں الہدادی رضی اللہ تعالی عنہا غایت الرضوان کی ولادت باسعادت غالباً 855 ہجری میں ہوتی ہے، اور یہ نجیب الطرفین ہے، حسبی اعتبار سے اعلیٰ ترین، نسبی اعتبار سے اعلیٰ ترین. امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام کے چچا حضرت سید جلال الدین علیہ الرحمہ کی یہ دختر ہیں، اور آپ کل 36 برس کی عمر پاتے ہیں. مختصراً سیرت پاک ہمارے لیے منبع برکات ہوگی، مجمع الفضائل ہوگی. جب سن 866 ہجری کا زمانہ ہے، اس وقت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی عمر شریف 19 برس کی ہے، اور بی بی الہدادی رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف صرف 11 برس کی ہے. خاندان میں رشتہ طے ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے. تو جب مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آپ زوجیت میں آئے، بیوی بنے، اس سے پہلے ہی خاندانی رنگ پوری طرح آپ کی فطرت پہ چڑھا ہوا تھا. روایات میں آیا ہے کہ آپ بہت ہی عبادت گزار، پرہیزگار، انتہا درجے کی متقیہ تھیں. جب امامنا مہدی علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہو گیا تو سن 866 ہجری میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلی اولاد دی، جس وقت بی بی کی عمر شریف صرف 12 برس کی تھی. بی بی بڑن رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی، اور پھر 2 برس کے بعد
حضرت بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت سن 869 ہجری میں ہوئی، اور پھر 6 سال کے وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری اولاد دی۔ سن 875 ہجری میں بی بی خنزہ فاطمہ خاتون ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی۔ اس طرح مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ شریک حیات عبادت، بندگی، پرہیزگاری کے منازل بھی طے کر رہی تھی۔ اسی دوران سن 875 ہجری میں تاریخ کا وہ عظیم الشان واقعہ ہوا، راجہ دلپت رائے کی جنگ کا مشہور واقعہ، اور اس واقعے کے بعد مہدی موعود علیہ السلام نے راجہ دلپت رائے کے دل پر اس بت کی نقش کو اور تصویر کو جب ملاحظہ فرمایا جس کی وہ پرستش کرتا تھا، پوجا کرتا تھا، تو مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جذبہ حق طاری ہو گیا کہ باطل کی عبادت اور پرستش میں اتنا اثر ہے، اتنی تاثیر ہے، تو حق کی عبادت اور بندگی پرستش کریں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کہا، اور اس کے بعد آپ کو جذبہ حق طاری ہو گیا۔ سن 875 ہجری سے لے کر سن 887 ہجری تک، یعنی 12 سال تک مہدی علیہ السلام کو جذبہ حق رہا، اور یہ 12 سال کا طویل عرصہ مہدی علیہ السلام جب جذبہ حق میں مستغرق ہو گئے۔ راجہ دلپت رائے سے جب جنگ ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر شریف 28 برس تھی، اور 12 سال کے طویل عرصے کے بعد جب آپ کی عمر جذبہ حق سے افاقہ پا چکی تو 40 برس کی عمر تھی۔ اس 12 سال کا عرصہ، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 12 سال کے طویل عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بی بی اماں الہ دادی رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے امامنا مہدی علیہ السلام کی ایسی انمول انمٹ خدمت کرائی ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم خود بی بی کے اس خدمت گزاری، ایثار، قربانی کو دیکھتے ہوئے آپ نے بی بی کو ختیجہ ولایت کا خطاب دیا تھا۔ عزیزان محترم، یہ 12 سال کا طویل عرصہ خدمت گزاری بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالی عنہا کی، اسی دوران ایک وقت کا واقعہ ہے۔ یہاں پر اس واقعے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ کی چاہ میں خدا کو چاہ کر جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور صلہ بہت بڑا دیتے ہیں۔ بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالی عنہا استغراق کے عالم میں مہدی علیہ السلام کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ مہدی علیہ السلام نماز عشاء کی ادائی کے بعد بی بی سے پانی طلب کیا۔ یہ واقعہ آپ ہم سب سنتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ خلیفۃ اللہ خدمت گزار بیوی کو کتنا دعا دے رہے ہیں۔ بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پانی لانے کا حکم ہوا۔ آپ پانی لانے کے لیے گئے، پانی لانے تک حضرت مہدی علیہ السلام کو جذبہ حق پھر سے طاری ہو گیا، اور اللہ کی قدرت یہ تھی کہ خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام کو 12 سالہ حالت جذب میں صرف ہوش اس وقت آتا تھا جب نماز کا وقت ہوتا۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خلیفے کو بیدار کرتا، آپ جذبہ حق سے عام حالت میں آتے، وضو کرتے، نماز کی ادائیگی ہوتی، اور اس کے بعد پھر سے جذبہ حق میں جاتے۔ اس سے یہ بات امت مہدویہ کو معلوم ہونی چاہیے کہ نماز جیسے رکن اسلام کو اللہ نے باقی برقرار، بلکہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز، بات چیت، ملاقات، ڈائریکٹ کنیکشن کے لیے بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے نماز کو۔ یہی وجہ ہے کہ 12 سال کا طویل عرصہ ہوتے ہوئے بھی 12 سال میں جتنی بھی نمازیں آئی ہیں پنجگانہ 5 وقت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے خلیفے کو بیدار کیا، جذب کی حالت سے باہر لائے، اور اس کے بعد نماز ادا کرنے کا موقع دیے، اور نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد آپ کو جذب حق پھر سے طاری ہوتا۔ یہی معمول تھا۔ اسی دوران پانی طلب کیا گیا، پانی لانے تک آپ کو جذب حق طاری ہو گیا۔ بی بی یہ نہیں کیا کہ چلیے معمولات ہیں،
میران جی کی یہ معمول ہے، اللہ کی طرف سے ہوش دیا گیا، پھر سے آپ مدہوش ہو گئے، پھر سے جذب حق میں چلے گئے، نماز فجر کو کافی وقت ہے، جب اٹھیں گے جب تک پیالہ رکھ دیں نہیں۔ عبادت گزاری اور پرہیزگاری کی معراج کو بی بی نے ثابت کیا۔ آپ نے اس پیالے کو لے کر، اس پانی کے برتن کو لے کر نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک ٹھہرے رہے۔ جب نماز کا وقت آیا، اللہ کی طرف سے پھر ہوش دیا گیا۔ مہدی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بی بی پانی اب لائی ہو؟ تو بی بی نے عرض کیا کہ نہیں میران جی، آپ نے جب طلب فرمایا تھا، جب حکم دیا تھا، بندی جب سے تب سے لے کر اب تک ٹھہری ہوئی ہے۔ تو مہدی علیہ السلام وضو کا پانی منگوائے، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو کے شکرانے کے سجدے میں گئے اور دعا کیا۔ اللہ سے دعا کیا کیے کہ الہ العالمین، جس طرح اس بی بی نے میری خدمت کر کے مجھے خوش رکھا، تو انہیں اپنے دیدار سے سیراب فرما۔ اب ایک خلیفۃ اللہ کی دعا، وہ بھی حالت سجدہ میں، وہ بھی حالت سجدہ میں ہو، اور اپنی خدمت گزار بی بی کے لیے ہو، اور اللہ کے پاس منظور نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کیسے قبول کیا؟ آگے سنیے۔ وقت گزرا، جب اس کے بعد مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم 12 سال مکمل ہو گئے، عام حالت میں آ گئے۔ سن 887 ہجری جمادی المنور کے مقدس مہینے میں مہدی علیہ السلام کی جب عمر شریف 40 برس تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ہجرت کرو، تو مہدی علیہ السلام ہجرت کیے، شہر جونپور سے نکلے، داناپور پہنچے۔ داناپور میں مہدی علیہ السلام قیام فرمائے۔ داناپور کے قیام کے دوران ہی بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دن، 2 دن، 3 دن، مسلسل 3 راتیں آپ کو خواب میں اللہ تعالیٰ معاملہ دکھا رہا ہے۔ خواب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تیرے شوہر کو خاتم ولایت محمدیہ مہدی آخر الزماں بنایا ہے۔ تو بی بی نے 3 دن کے معاملے کے بعد مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اپنے معاملے کو، اپنے خواب کو بیان کیا، تو مہدی علیہ السلام نے اس خواب کی تصدیق کی اور ارشاد فرمایا کہ ہاں، بندے کو بھی بارہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہے، لیکن ابھی وقت نہیں آیا ہے اظہار کا۔ جب اظہار کا وقت آئے گا تو اس وقت بندہ اپنے مہدی موعود ہونے کا اظہار کرے گا۔ تو چنانچہ ابھی مہدی علیہ السلام دعوے مہدیت نہیں کیے ہیں، لیکن بی بی نے اللہ کی طرف سے جو خواب کی شکل میں حقیقت کو آشکار کر دیا، تب ہی اپنے شوہر نامدار خلیفۃ الرحمن حضور میران سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی قدم بوسی کی اور عرض کی کہ بندی سے آپ کی خدمت میں کوئی کمی تقصیر ہو گئی ہے تو مجھے معاف کیجئے اور درگزر کیجئے، اور بندی تصدیق کرتی ہے کہ آپ ہی مہدی آخر الزماں ہیں۔ تو روئے زمین میں تصدیق کرنے والی سب سے اولین ہستی اماں الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ الغرض مہدی علیہ السلام ہجرت پر ہجرت کرتے گئے، داناپور سے کالپی چندیری نکلے، اور پھر اس کے بعد سن 889 ہجری میں چاپانیر میں آپ کی آمد ہوئی۔ چاپانیر میں سلیم خان کی ایک مینارہ مسجد، جو آج بھی ایک توڑا کی مسجد کی شکل میں ہے موجود، مینار موجود ہے، مسجد کے آثار موجود ہے، قبلے کی دیوار موجود ہے، ممبر اور محراب ہے، چھت وغیرہ ساری نکل گئی ہیں۔ اس مسجد میں مہدی علیہ السلام قیام فرمائے، اور وہیں چاپانیر میں قیام کے دوران سن 890 ہجری میں اماں الہ دادی رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے بندگی میراں سید اجمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی قیام کے دوران ایک مرتبہ آپ کی حالت بگڑی، طبیعت خراب ہوئی، اور وصال مبارک کے آثار نمایاں ہو گئے، مکمل ہو گئے۔ سن 891 ہجری کی بات ہے، 3 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ وصال مبارک سے پہلے مہدی علیہ السلام نے بی بی سے عیادت کے لیے ملاقات کی، بی بی کے قریب آئے، بیٹھے، اور اس کے بعد مہدی علیہ السلام بی بی سے سوال کیے کہ بی بی آپ اپنا حال اور احوال بتائیے، سنائیے کیا ہے۔
تو بی بی اماں الہ دادی رضی اللہ تعالی عنہا انکساری کے ساتھ عاجزی کے ساتھ عرض کرنے لگی کہ میران جی آپ پر تو عرش فرش سب عیاں ہیں، بندی کا حال احوال سب کچھ معلوم ہے، بندی پھر آپ کے سامنے کیا عرض کرے؟ تو مہدی موعود علیہ السلام اس وقت بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمائے کہ بی بی بہنیں تمہاری موجود ہیں، بہنوں کے سامنے اپنا حال بیان کرو۔ تو بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے مہدی علیہ السلام نے سجدے میں دعا کی تھی۔ دعا یہ کی تھی کہ بندے کی جس طرح بی بی نے بے لوث خدمت کی ہے اور خدمت کر کے خوش کیا ہے، اس کے صلے میں اے اللہ تو اپنا دیدار انہیں عطا فرما۔ تو بی بی اپنے وقت آخر میں اب رحلت فرمانے والی ہیں، وصال فرمانے والی ہیں، دنیا سے پردہ فرمانے والی ہیں۔ اس وقت مہدی علیہ السلام کے اصرار پر آپ عرض کر رہے ہیں کہ میران جی 12 سال کے طویل عرصے سے اللہ کے دیدار کے ساتھ بندی سجدہ کرتی ہے، اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اللہ کو دیکھتی ہے اور سجدہ کرتی ہے۔ تو یہ بی بی کو اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے سے اتنا بلند مقام عطا کیا۔ اس کے بعد پھر آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ وصال مبارک کے بعد مہدی علیہ السلام کفن دفن کے سلسلے میں مصروف ہوئے۔ بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی بندگی میاں سید سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی کی قبر کھودنے میں مصروف تھے۔ اسی دوران بی بی کے دوپٹے سے ایک سکہ نکلا جو اشرفی تھا۔ مہدی علیہ السلام کو معلوم ہوتے ہی مہدی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے گرم کرو اور بی بی پر داغ دو۔ جب یہ بات آپ کے بھائی کو جو قبر کھدوانے میں مصروف تھے معلوم ہوئی تو دوڑے دوڑے آئے اور کہا کہ یہ سکہ بی بی کی ملکیت نہیں ہے، بی بی کی پراپرٹی نہیں، بلکہ آپ کی دختر بی بی خنزہ فاطمہ کی ملکیت ہے۔ تو مہدی علیہ السلام اس پر چھوڑ دیے، یہ ظاہر فرمائے کہ یہ سونا چاندی جس کا حساب و کتاب نہیں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ حشر میں اسے گلا کر پیشانیوں پر داغتے ہیں۔ میں نے دوزخ کے آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے یہ تدبیر کر رہا تھا۔ الغرض تجہیز و تدفین کے لیے مہدی علیہ السلام نے حکم دیا۔ ایک توڑے کی مسجد کے سامنے جو میدان ہے، ڈونگری نامی پہاڑ آج بھی موجود ہے، اس کے دامن میں بی بی کی قبر کھودی گئی اور اس میں دفن کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب دفن مکمل ہو گیا تو آپ کے بھائی بندگی میاں سید سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو شیپ دینے کے لیے، شکل دینے کے لیے پتھر اکٹھا کر کے رکھ رہے تھے۔ تو اس وقت مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائے کہ میاں سید سلام اللہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بندہ اس ہاتھ دیا خدا اس ہاتھ لیا۔ تو چنانچہ یہ بی بی کی واحد مزار شریف ہے جو مہدی علیہ السلام کے حکم پر زمین کے برابر کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد مہدی علیہ السلام دائرے میں آئے، تعزیت کی مجلس منعقد ہوئی اور مہدی علیہ السلام اس سے پہلے ہی زندگی میں آپ نے حضرت بی بی اماں الہ دادی رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے بے شمار بشارتیں دی تھی۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ ہماری آن میں بی بی کا تیسرا حصہ ہے، 1/3 حصہ ہے، یعنی جب تقسیم ہوگی تو بی بی کو زیادہ ملے گا۔ اور ایک موقع پر مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جس کو جتنا بہرہ ولایت محمدی کا دیا جائے گا، بی بی کو ان سب کے مقدار کے موافق اور برابر دیا جائے گا۔ ایسی بے شمار فضائل مناقب بی بی کے ہیں۔ جب مہدی علیہ السلام مجلس تعزیت منعقد ہوئی، خود مہدی علیہ السلام آپ کو بہت زیادہ چاہتے تھے، آپ بھی غمزدہ تھے، لیکن اللہ کی مشیت، خلیفۃ اللہ ہیں۔ آپ نے اس موقع پر سبھی دائرے والوں کو یہ بشارت دی تھی کہ جو کوئی بی بی کی خدمت کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے برگزیدہ کر دے گا، جو کوئی بی بی کی صحنت چاٹا ہے اللہ تعالیٰ اسے برگزیدہ کر دے گا۔ اس کے بعد مہدی علیہ السلام نے مجلس تعزیت کے آخری میں ارشاد فرمایا کہ آج تمہاری اماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے اپنے چولہے الگ سلگھا لو۔
تو اس وقت تک بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ تک دائرے کا نظام یہ تھا کہ ایک ہی چولہا تھا جس میں بی بی کی سرپرستی پر تمام دائرے والوں کے لیے جب جب بھی اللہ پہنچاتا تھا کھانا بنتا تھا اور سویت ہوتی تھی۔ الغرض بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد مہدی علیہ السلام نے جو کچھ تھا، جیسا کہ ایک موقع پر مہدی علیہ السلام میت کے دفن کے بعد دائرے میں آئے اور شربت تقسیم کرایا اور دائرے کے فقراء کو فتوح دی، جو آج بھی میت کے موقع پر جو فتوح دی جاتی ہے اسی دائرے کے اول عمل کی تخلیق میں کی جاتی ہے، اور آج بھی میتوں کے موقع پر مردانے میں نہیں زنانے میں شربت پلایا جاتا ہے، مردانے میں شکر تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ اسی عمل کا نتیجہ ہے۔ مہدی علیہ السلام بی بی کے دفن کے بعد آئے، شربت بھی پلایا اور فقراء میں فتوح بھی تقسیم کی۔ الغرض ایک موقع پر بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالی عنہ نے امامنا مہدی علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ آنچے خدای تعالی مارا دادا است سویت کنیز، یعنی مجھے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے وہ آپ سویت کر دیجئے۔ تو مہدی علیہ السلام سے یہ خواہش کی تھی بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو مہدی علیہ السلام اس کے بعد آئے، دیکھے آپ کے پاس جو حصہ تھا، مال تو نہیں تھا، جو فیض ولایت مقیدہ محمدیہ تھا اس کو تقسیم کیا، اور یہی وجہ ہے کہ بحریام کا آغاز جب ہی سے ہوا۔ جو فیض خاص تھا وہ عام ہوا، جو بہرا خاص تھا وہ بہرا عام ہوا، اسی کی اصطلاح چل رہی ہے، اور بحریام کی ابتدا جب ہی سے ہوئی ہے۔ مختصراً اگر تھوڑے الفاظ میں بی بی کے مناقب، فضائل اور آپ کی شان کے تعلق سے سننا چاہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجیب الطرفین اعلیٰ خاندان کا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفۃ اللہ کی زوج اول پہلی بیوی بنایا، اور روئے زمین پر مہدی موعود برحق علیہ السلام کی تصدیق کرنے والوں میں سب سے پہلی تصدیق کرنے والی یہی ہستی ہے۔ لیکن تصدیق اس وقت شروع ہوئی جب مہدی علیہ السلام نے دعوے مہدیت کیا، یہ تو دعوے مہدیت سے پہلے ہی تصدیق کر لی ہے۔ بہرعام مہدی علیہ السلام نے کی ہے، کسی کی تو صرف ایک ہی کی ہے، وہ بی بی کی۔ مہدی علیہ السلام بی بی کے علاوہ کسی کی بہریام نہیں کی ہے، یہ ایک ہی صرف بہریام ہوئی ہے۔ اور بی بی کی شان اور مناقب کے تعلق سے یہ بھی سنیے کہ گروہ مقدسہ میں کسی خاتون کی بہریام نہیں ہوتی، پورے خواتین ایک بی بی ہے جن کا بہرا فیض لیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے۔ بی بی کی شان یہ ہے کہ آپ نے مہدی علیہ السلام سے وقت آخر میں، انتہائی اہم وقت میں مہدی علیہ السلام کے سرار پر عرض کیا کہ آپ کے صدقے میں یہ بندی 12 سال سے خدا کو دیکھتی ہے اور پھر سجدہ کرتی ہے۔ تو بی بی کی وجہ سے ولایت مقیدہ محمدیہ کا جو فیض خاص تھا مہدی علیہ السلام کو بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا، مہدی علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے سب کو ملا تھا، وہ فیض عام شکل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو بحریام کے موقع پر نان رضا پر وہی تصور، وہی مراقبہ مشاہدہ کر کے کہ جو فیض جس بزرگ کو ملا تھا وہ مومنین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو بی بی کی یہ شان ہے، اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 36 برس کی عمر دی۔ سن 991 ہجری 3 ذی الحجہ کو آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ چاپانیر کے ایک توڑا کی مسجد کے سامنے ڈونگری نامی پہاڑ کے دامن میں آپ کو دفنایا گیا۔ مہدی علیہ السلام نے جس ہستی کے لیے دعا کی، ہم کیا دعا کریں؟ ہم دعا یہی کریں گے کہ الہ العالمین تو اپنی اس محبوب ترین بندی کے صدقے میں، جس نے 12 سال تک
تجھے دیکھ دیکھ کر سجدہ کی ہے، اس کے صدقے میں، اس کے طفیل میں تو اپنی محبت، اپنی معرفت ہمیں صحیح معنوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ولایت مقیدہ محمدیہ کا خاص فیض بی بی کے صدقے میں جو عام ہوا ہے، اس فیض کو ہمیشہ بٹورنے، سمیٹنے، لوٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ بی بی کے وسیلے اور صدقے سے ہم تمام کو اور آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ تصدیق مہدی پر جمائے رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔